جی آج کی کلاس جو ہے وہ اس میں ہم سیکھیں گے کہ سبجیکٹ کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کا کیا ایم ہے اور اس کی ڈیپتھ کیسے جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ آج کے لیے ہم جو سبجیکٹ کا انتخاب کر رہے ہیں وہ ہے اردو، یعنی ہم یہ سوچیں گے آج کی کلاس میں دیکھیں گے کہ اردو پڑھانے کا کیا مقصد ہے۔ اردو جب ہم اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، چھوٹی کلاسز میں بھی اور بڑی کلاسز میں بھی، تو ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا بنیادی گول کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم پڑھانے کے بعد بچوں سے کیا آؤٹ پٹ چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا آؤٹ پٹ چاہیے، بچوں میں کیا تبدیلی ہو، بچوں میں کیا چینج آئے جو اردو کے ذریعے سے ہمیں لانا ہے۔ یہ ایک سوال جو ہے وہ بنیادی نوعیت کا ہے۔ جی یعنی ہم اردو کیوں پڑھاتے ہیں اسکول میں؟ مختلف جوابات ہو سکتے ہیں اس سوال کے کہ اردو پڑھانے کا کیا مقصد ہے۔ ایک کلاس میں نے پوچھا کہ اردو پڑھانے کا کیا مقصد ہے، تو جواب یہ ملا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور کیونکہ ہم پاکستانی ہیں لہذا ضروری ہے کہ اردو سب کو آنی چاہیے۔ تو میں نے اس پر ایک سوال اور کیا کہ ہم پہلی کلاس میں بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیتے ہیں اردو، یہ 5ویں جماعت تک آتے آتے بچہ اچھی اردو لکھنا پڑھنا سیکھ لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ضرورت پڑتی ہے اردو کی، ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پر تو ہم نے اس کو 5ویں 6ٹھی جماعت تک اردو لکھنا پڑھنا سکھا دیا ہوتا۔ اگر صرف اردو لکھنا پڑھنا سکھانا ہی اردو کا مقصد ہے تو یہ مقصد تو 5ویں 6ٹھی جماعت تک مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر سوال یہ کہ اب ہم اردو کیوں پڑھاتے ہیں اس کو 7ویں میں 8ویں میں، حتیٰ کہ میٹرک میں، پھر فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، پھر ایون گریجویشن میں، پھر لوگ اردو میں ماسٹرز بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کور مقصد ہے، ایک بنیادی مقصد ہے اردو پڑھانے کا، جو میں سمجھتا ہوں ہر استاد کو اردو پڑھاتے وقت اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اردو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم الفاظ کے ذریعے بچوں کے ذہنوں میں نئے خیالات پیدا کریں، اور جب نئے خیالات پیدا ہو جائیں تو اسے لکھ کر یا بول کر بیان کرنا سکھا دیں۔ اس کو ہم گھر لکھنے کی کوشش کریں۔ الفاظ کے ذریعے نئے خیالات پیدا کرنا، اور جب خیال پیدا ہو جائے تو اسے لکھ کر یا بول کر بیان کرنا سکھانا، یہ ہے اردو پڑھانے کا بنیادی مقصد۔ بنیادی طور پر جو شعور ہے انسان کا وہ ڈیولپ ہوتا ہے الفاظ کے ذریعے۔
یعنی ہم دنیا میں جتنی چیزوں کو جانتے ہیں وہ ان کے الفاظ کی وجہ سے جانتے ہیں. کوئی ایسی چیز بتائیے جس کے لیے کوئی لفظ نہ ہو. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، پھر ایک ہوتا ہے چیز، پھر ایک ہوتا ہے احساس. یعنی آپ چیزوں کے لیے بھی الفاظ کے محتاج ہوتے ہیں اور احساس کو سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے بھی الفاظ کے محتاج ہوتے ہیں. غم، صحیح ہے، نفرت، محبت، غصہ، یہ سارے احساسات ہیں. ان احساسات کا اندازہ بھی ہمیں الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے. غرور، تکبر، ٹھیک ہے، مختلف قسم کی خاصیتیں انسانی اور چیزوں کی، اس کو بیان کرنے کے لیے بھی اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ایسا لفظ کی ضرورت ہے. تو اصل میں جو اردو کا سبجیکٹ ہے وہ کیا کرتا ہے، الفاظ دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ جس کو لے کر وہ کچھ خیال بلڈ کرتے ہیں. اور جب خیال ان کا بلڈ ہو جاتا ہے تو ان میں پھر اتنی ایبلٹی ہم پیدا کریں کہ وہ اس خیال کو لکھ کر یا بول کر بیان کر دیں. یا لفظ جو میں نے کہا لکھ کر یا بول کر، تو یا نہیں ہونا چاہیے بلکہ لکھ کر اور بول کر. وہ لکھ بھی سکتے ہیں اس بات کو اور اس بات کو وہ بول بھی سکتے ہیں. اس صلاحیت کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس سبجیکٹ کا بنیادی مقصد ہے. یعنی ہر نئی چیز کا بنیادی خیال بچے کے ذہن میں اردو کے ذریعے سے آپ منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، ہر لینگویج کا یہی کام ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ انگلش بھی دراصل یہی کرتی ہے، سندھی بھی دراصل یہی کرتی ہے. ٹھیک ہے، جتنی لینگویجز ہوتی ہیں اس کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھیں کہ ہر قسم کے احساس کو، ہر قسم کے خیال کو، چاہے وہ سائنسی خیال ہو، چاہے وہ لاجیکل ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، یہ سارے خیالات کا جو پیدا ہونا ہوگا بچے کے ذہن میں وہ کچھ الفاظ کے ذریعے ہوگا. تو استاد جب اردو پڑھانے کھڑا ہو تو وہ کسی سبق کو پڑھانے کے دوران اس کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ اس ٹیکسٹ میں جو لفظ آ رہے ہیں ان لفظوں کے پیچھے جو خیالات ہیں ان خیالات کی وہ تشریح کرتا چلا جائے اور ان خیالات کو وہ ڈیولپ کرتا چلا جائے. ٹھیک ہے، اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اردو پڑھانے والے ٹیچرز کی ذمہ داری جو ہے وہ عام سبجیکٹ پڑھانے والے ٹیچرز کی ذمہ داری سے زیادہ ہے. کیونکہ عام سبجیکٹ پڑھانے والا ٹیچرز کسی مخصوص دائرے میں موجود خیالات کی ترجمانی کرتا ہے یا ان خیالات کی عکاسی کرتا ہے. سائنس پڑھانے والا صرف اور صرف مادی چیزیں جو دنیا میں اس کو نظر آ رہی ہیں ان کی تشریح اور ان کی خصوصیات کا مطالعہ یہاں تک وہ محدود ہوتا ہے. لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ سائنس پڑھانے والا غصے کو بھی بیان کرے، احساس کمتری اور احساس برتری کو بھی بیان کرے، تو یہ اس کا دائرہ نہیں ہے. لیکن اردو پڑھانے والے کا دائرہ بہت بڑا ہے. اسے خیالات کی تشکیل کرنی ہے جن کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہو. یعنی وہ سائنسی چیزیں بھی سمجھنے کے قابل ہو جائے اپنی زبان میں، وہ میتھمیٹیکل چیزیں بھی سمجھنے کے قابل ہو جائے اپنی زبان میں. اس کے سامنے اگر جغرافیہ سے متعلق چیزیں ڈسکس کی جائیں تو وہ بھی ان کو آسانی سے سمجھ لے. تو اردو پڑھانے والے ٹیچرز کا دائرہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. وہ بنیادی طور پر کسی ایک سبجیکٹ کو نہیں پڑھا رہا ہوتا بلکہ تمام سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے بچے کی بنیادی اہلیت کو بلڈ کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اردو پڑھانے والے ٹیچر کا انتخاب ہم ایسا کریں جس کو باقی سبجیکٹ پر بھی عبور حاصل ہو یا باقی سبجیکٹ کی بھی اس کو سنگن ہو، اس کو صلاحیت موجود ہو. ہم دیکھتے ہیں اردو کی کتاب میں، جب آپ اردو کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، کسی بھی کتاب کو لے لیں، تو اس میں بڑی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. یعنی اس میں بہت تنوع ہے. اس میں پہلا سبق جو ہے وہ حمد ہے،
دوسرا سبق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر یا ان کی زندگی پر ہے. تیسرا سبق جو ہے وہ پاکستان پر ہے. چوتھا سبق جو ہے وہ سائنس کے کسی موضوع پر ہے. پانچواں سبق جو ہے وہ کوئی تاریخ بیان کی گئی ہے. چھٹے سبق کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں شاعری ہے. آگے جیسے جیسے سبق بڑھتے جاتے ہیں کہیں جغرافیہ سے متعلق ٹاپک ہوتے ہیں, کہیں سائنس سے متعلق ٹاپک ہوتے ہیں, کہیں جو ہے وہ ڈرامہ ہوتا ہے, کہیں احساس بیان ہوتا ہے, کہیں زندگی کی مختلف کیفیات کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے. تو اردو کا ٹیچر اگر ان سارے ایسپیکٹ سے واقف نہیں ہے, ان سارے کانسیپٹ اس کے کلیئر نہیں ہیں, تو شاید وہ کتاب میں سبق جو حمد کا ہے وہ تو بہت اچھا پڑھا لے گا, لیکن کتاب میں اگر سبق ہو سورج کے فوائد, یا ہوا نے سورج سے کیا کہا, یا ایک سبق ہے اونٹ ریگستان کا جانور یا ریگستانی جہاز, اردو میں ایک سبق آ گیا اونٹ ریگستانی جہاز. تو اب اردو پڑھانے کے لیے اگر سائنسی نالج اور بیک گراؤنڈ ٹیچر کا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ سبق پڑھانا ڈیٹیل کے اندر بہت مشکل ہوگا. اس لیے اردو پڑھانے والے ٹیچرز کو ضروری ہے کہ وہ مختلف ڈائریکشنز کا مطالعہ مسلسل جاری رکھیں, اور ہر ٹاپک کو پڑھانے سے پہلے اس ٹاپک میں جو نئے خیالات ہیں, چاہے وہ خیالات ہوں چاہے وہ احساسات ہوں, ٹھیک ہے, ان کو تفصیل سے وہ سمجھے, اور سمجھنے کے بعد اسی لحاظ سے ان کو وہ آگے ڈسکس کرے. اردو پڑھانا بڑا مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اسکولوں میں ہوتا یہ ہے کہ جو ٹیچر کہتے ہیں اردو تو کوئی بھی پڑھا لے گا, ٹھیک ہے, سائنس پڑھانے کے لیے بہت اچھا ٹیچر ہم رکھیں گے, میتھ پڑھانے کے لیے اچھا رکھیں گے, اور جب بات ہوگی کہ اردو کس کو دی جائے تو کہا جائے گا کہ بھئی اردو تو آپ کسی کو بھی دیتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی بھی ٹیچر جائے گا کلاس میں کھڑا ہوگا اردو پڑھا لے گا, کیونکہ یہاں اردو پڑھانے کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ کلاس میں جانا ہے, کتاب کھلوانی ہے, سبق کی ریڈنگ کرانی ہے, ٹھیک ہے, مشکل الفاظ کے معنی سمجھا دینے, جو ہمیں مشکل لگے وہ چھوڑ دینے, صحیح, جو ٹیچر کو مشکل لگے وہ چھوڑ دینے, ٹیچر کو جو تھوڑے آسان لگے مشکل الفاظ اس کے معنی وہ بچوں کو بتا دیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکسرسائز نکال کے پہلے سوال کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے, دوسرے سوال کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے, اور کاپی کے اندر جو لکھ کر ہم کہیں کہ یہ اردو پڑھا لی گئی. ایسی اردو پڑھانا تو بہت آسان ہے, لیکن اردو پڑھانے کا بنیادی مقصد اگر ٹیچر کے ذہن میں ہے کہ اسے خیالات ڈیولپ کرنے ہیں تو پھر اردو پڑھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اردو جب ہم پڑھانے جاتے ہیں تو بنیادی طور پر چھوٹی کلاسز میں تو ہم ان کی عادت بلڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیکسٹ کو پڑھیں, الفاظ کو پڑھیں, پیراگراف کو پڑھیں اور پڑھ کر اس کا خیال بنائیں, اور اس میں اندر جو نئی بات لکھی گئی ہے اس پہ سوچنے اور غور کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جائے. لیکن جب وہ تھوڑی بڑی کلاس میں آ جاتے ہیں, 8ویں میں, 7ویں میں, 10ویں میں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر, تو اب ہمارا جو اردو ہے وہ اردو کنورٹ ہو جاتی ہے اردو ادب میں. یعنی ہم بجائے اس کے کہ اس کو لسانیات پڑھائیں یا ہم اس کو بنیادی الفاظ کا ذخیرہ اس کا بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہمارا جو انکلینیشن ہوتا ہے, پھر ہمارا جو جھکاؤ ہو جاتا ہے وہ اردو ادب کی طرف ہو جاتا ہے. ہم ادب پڑھاتے ہیں, لٹریچر پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی اردو کا الٹیمیٹ گول لٹریچر کی جانب بچوں کو لانا ہے, لیکن چھوٹی کلاسز کے اندر لٹریچر کی بہت ہی لائٹ سی شکل جو ہے وہ ہم بچوں کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر ہم صرف ووکیبلری, زیادہ تر ہم صرف نئے خیالات, چھوٹے چھوٹے نئے خیالات بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے بچے بڑی کلاسز میں جاتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ 7ویں 8ویں سے ہی پروسیس شروع ہو جاتا ہے, جہاں پر آپ کو انہیں اس نئے خیالات کی آپس میں مربوط کرنا, ان نئے خیالات کو آپس میں جوڑنا, اور جوڑ کر کسی احساس اور کسی نئے کانسیپٹ کے اندر اس کو باندھنا, یہ ہم شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ
छठी 7वीं 8वीं में आकर जो टीचर्स हैं इनको इस बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि इस उम्र में बच्चे आकर अगर उनका लिटरेचर आपने शुरू नहीं किया, वो एहसासात को बिल्ड करने के काबिल नहीं हो रहे, तो फिर वो निरे मशीन बन रहे हैं। यानी उनके अंदर इंसानी पहलू, उनके अंदर शख्सी पहलू नुमाया नहीं होगा। वो बस 2 + 2 4, और जो साइंसी मज़ामीन का असर बहुत होता है तो उसकी वजह से वो लॉजिक और रीज़न तक महदूद रह जाते हैं, जबकि इंसानी ज़िंदगी सिर्फ लॉजिक और रीज़न नहीं है। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लॉजिक और रीज़न नहीं है। कुर्बानी है, हमदर्दी है, इज़हार है, गुस्सा है, तकब्बुर है, आपस के रिलेशनशिप हैं, ये कोई रीज़न नहीं होता इसमें। और रीज़न भी अगर होता है तो वो बहुत फिलासफिकल होता है, वो बहुत बड़े जहन में जाके आप समझ पाते हैं। तो अगर छठी 7वीं 8वीं जमात में हमने आकर उर्दू का इंक्लाइन नहीं किया, उसको लिटरेचर के साथ, उसको जोड़ा नहीं लिटरेचर के साथ, तो होता फिर ये है कि बच्चे जो है वो खाली डब्बा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वो अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों को नहीं जान पाते। यानी जब बच्चा जो है वो 7वीं 8वीं में आता है, बुलूगत के मराहिल से गुजरता है, तो बेशुमार चेंजेस उसके अंदर आ रही होती हैं। उसके रिलेशनशिप चेंज हो रहे होते हैं, दोस्ती उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, नए रिश्ते उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वालिदैन को देखने का अंदाज उसका बदल जाता है। ठीक है, बचपन में वो वालिदैन को किसी और अंदाज से देखता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसका अंदाज बदल जाता है। ताकत उसके अंदर जब आ रही होती है तो चीज़ों को टैकल करने का अंदाज उसका बदल जाता है। यहाँ पर उर्दू अदब और लिटरेचर, ये उसको सिखाना और पढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात भी हम जहन में रखें कि उर्दू अदब क्या है या अदब क्या है। जी, हमारी क्लास में 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं, 2-3 टीचर्स बैठे हुए हैं जो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि अदब क्या है। ये अदब से मुराद वालिदैन का अदब नहीं है, इस अदब से मुराद बड़ों का अदब नहीं है, बल्कि ये अदब इंग्लिश का लफ्ज लिटरेचर के मफहूम में है। तो क्या है लिटरेचर का मफहूम? एहसास की शिद्दत का जमालियाती इजहार लिटरेचर कहलाता है। एहसास की शिद्दत का जमालियाती इजहार अदब कहलाता है। यानी जब आप के अंदर कोई एहसास शदीद हो जाए, यकीनन आप जो बोलते हैं, जिस बात का इजहार करते हैं, अगर आप गौर करें तो बचपन में आप जिन चीज़ों का इजहार करते थे वो बहुत सी बेमायनी भी होती थी। ठीक है, और बहुत सी बातें बचपन में जब हम करते हैं, छोटेपन में, तीसरी चौथी दूसरी इन क्लासेस में, नर्सरी मॉन्टेसरी, वो ज़्यादातर नकाली होती हैं, यानी वो कॉपी होती हैं। अम्मी की बात ली आपने, वो कॉपी कर दी, उसी स्टाइल से कॉपी कर दी। ठीक है, अब्बा की बात ली, उसी स्टाइल से कॉपी कर दी। बहन भाइयों से आपने कोई बात सीखी और वैसे ही आपने उसको बोलना शुरू कर दिया। अल्फाज का चुनाव भी आपका बाज़ औक़ात अपना नहीं होता बचपन के अंदर, बल्कि वो दूसरे जो बोल रहे होते हैं वो आप डिस्कस कर रहे होते हैं। यानी आपका जो कुछ इजहार है बचपन में, वो आपका इंटरनल इजहार नहीं होता, बल्कि वो आपका जो कॉपीड इजहार होता है, जो बाहर से आप सीख रहे होते हैं। क्योंकि वो स्टेज ऐसी होती है कि जहाँ पर आपके अपने एहसासात अभी बिल्ड नहीं होते। लेकिन जब आप छठी 7वीं 8वीं में बच्चा आ जाता है तो वहाँ पर ऐसा होता है कि अब उसके अंदर एहसासात डेवलप होते हैं।
اس کی اپنی شخصیت پروان چڑھتی ہے, اس کی اپنی شخصیت کی نمو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس کو غصہ بھی آتا ہے, اب اسے محبت بھی پیدا ہونے لگتی ہے, اب وہ نفرت بھی کرنے لگتا ہے, اب اسے احساس کمتری, احساس برتری کا احساس بھی ہونے لگتا ہے, وہ بے عزتی بھی فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے بھی وہ بے عزتی فیل کرتا تھا, لیکن جب اس کا اظہار کرتا تھا تو اس کے اپنے الفاظ نہیں ہوتے تھے, بلکہ وہ دوسرے الفاظ, دوسرے لوگ کیسے اس کو بیان کرتے ہیں. تو الفاظ, جب احساس اندر کا شدید ہو جائے اور آپ اس کا اظہار کریں تو اس کا جمالیاتی اظہار, جمالیاتی کا مطلب خوبصورت طریقے سے, صحیح ہے, احساس کی شدت جو آپ کے اندر موجود ہے اس کو آپ باہر نکال رہے ہیں, اور وہ نکالنے کا جو طریقہ اور میتھڈ ہے وہ خوبصورت ہے, اچھا ہے, احسن ہے. اس کو آپ کہتے ہیں لٹریچر. مجھے غصہ آیا, میں نے گالی بک دی. گالی بکنا جو ہے وہ جمالیاتی اظہار نہیں ہے, صحیح ہے, بلکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر جمالیاتی اظہار ہے. یہ ادب نہیں ہوگا, یہ لٹریچر نہیں ہوگا, صحیح ہے. مجھے غصہ آ جائے اور اس غصے کے اندر میں ایک نظم لکھ دوں, یا اس غصے کا اظہار ایک پیراگراف میں کروں, اور اس میں الفاظ کا چناؤ اتنا خاص طریقے سے کیا گیا ہو کہ غصہ ظاہر بھی ہو جائے اور اس تحریر میں ایک حسن بھی ہو, تو ہم کہیں گے کہ اب یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ ادب ہے. تو 6ठी 7ویں 8ویں میں جو بچے موجود ہیں ان کی انکلینیشن کے لیے اردو میں آپ کو ان کو اردو ادب سے متعارف کرانا چاہیے, اور یہ بتانا چاہیے کہ آپ اپنے احساسات کا اظہار جب کریں گے تو اس کے لیے آپ اختیار کریں گے جمالیاتی اسٹائل, یعنی آپ کو اسے احسن طریقے سے بیان کرنا. ٹھیک ہے, تو اس درجے تک پہنچ کر ایک استاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایسے سبق منتخب کرے, ایسے موضوعات کا انتخاب کرے کلاس روم کے اندر کہ بچے اس سبق کو پڑھ کر اس کے اندر سے اپنے کسی احساس کو سمجھ پائیں, اور وہ احساس کا جمالیاتی پہلو ان پر واضح ہو. ٹھیک ہے, یہ ان کلاسز میں آ کر کرنا انتہائی ضروری. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ پھر بچے کی شخصیت کی تشکیل نہیں ہوتی, پھر اس کی شخصیت جو ہے وہ ادھوری رہنا شروع ہو جاتی ہے. وہ نہیں سمجھ پاتا کہ محبت میں اور ہمدردی میں کیا فرق ہے. نارملی ہم یہ جو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں 9ویں 10ویں 8ویں میں, یہ ان کو کسی سے ہمدردی ہو تو یہ اس کو محبت سمجھنے لگتے ہیں, یا کسی سے محبت ہو تو یہ اسے ہمدردی سمجھنے لگتے ہیں. تو ان کو نہیں پتہ چل پاتا کہ یہ احساس جو ہے اس کو کیا نام دیں. اسی طریقے سے بعض اوقات برتری کا احساس کریٹ ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن بچے جو ہے وہ اس کو کچھ بچے اس کو تکبر سمجھنے لگتے ہیں, کچھ بچے امپورٹنسی سمجھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی صحیح معنوں میں مفہوم ان کو کلیئر نہیں ہو پاتا. تو آپ کا لٹریچر اور آپ کا ادب اس جگہ پر آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ ان بچوں میں احساسات کی بلڈ کرنے میں اور احساسات کو سمجھنے میں ان کی مدد کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو عمر ہوتی ہے 6ठी 7ویں 8ویں, بلکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ آ جائیں, اس عمر میں فکشن جو ہے وہ ہم بچوں کو پڑھائیں. فکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خیالاتی دنیا اپنے ارد گرد جو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ بچوں کو ٹارزن کی کہانیاں پڑھاتے ہیں, چھوٹے پن میں پڑھائیں. وہ ٹارزن کی کہانی پڑھ کے جو ہے وہ ایک خیالی دنیا اپنے ارد گرد بلڈ کرتا ہے. ایک ٹارزن ہے, اس کا دوست ہے, اور وہ جناب ہمدردی کر رہے ہیں. ٹارزن کی اسی کہانی کے اندر زندگی کے مختلف پہلو جو ہے وہ اجاگر کر دیتے ہیں. اس میں جو ہے وہ ہمدردی کا پہلو بھی کہیں اس کہانی کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ فکشن جو ہے, فکشن بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے اس قوم کا, پاکستانی لوگوں کا, کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیا اور سمجھ لیا کہ کام پورا ہو گیا, اور بچے اسکول میں گئے اور وہاں صرف امتحانات کی تیاری اور سبق پڑھنا اور ہوم ورک ملنا اور کافی ہو گیا. بچہ جو ہے وہ فکشن پر نہیں آ رہا.
یعنی اس کا اگر فکشن اس کا اسٹرانگ ہوگا تو اس کے دراصل امیجنیشن اسٹرانگ ہوں گے، وہ اپنے ذہن کے اندر بے شمار خیالات جو ہے وہ پیدا کرنے کی اہل ہو جائے گا، اس کے خیالات کی دنیا بڑی ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ تمام ترقی اور تمام سائنسی تحقیق کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ فکشن ہوتی ہے. یعنی پہلے زمانے میں جب جہاز نہیں تھے تو کسی کے دماغ میں یہ آیا تھا کہ میں اڑوں گا، اور ایک آدمی یہاں سے اڑتا ہوا جائے گا اور 1 گھنٹے میں جو ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا. تو اس زمانے میں یہ فکشن تھا، لیکن یہی فکشن جو ہے اس نے انسان کو آمادہ کیا کہ وہ تحقیق کرے، وہ ریسرچ کرے، اور اس نے پھر ایسی مشین بنا لی. آج کا فکشن یہ ہے کہ میں یہاں سے بٹن دباؤں اور غائب ہو جاؤں، اور بٹن دوبارہ سے آن کروں تو امریکہ میں نکل آؤں. یہ فکشن ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی بے شمار فکشنز کی کہانیاں، بے شمار آئیڈیاز جو ہے وہ کتابوں کے اندر کہانی کی شکل میں بچوں کو مل رہے ہوتے ہیں. یہی فکشنز سبب بنے گا آگے کسی تحقیق کا، آگے کسی ریسرچ کا. تو ہم اپنے بچوں کو فکشن سے آگاہ کریں. یعنی چھوٹی کلاسز میں اگر وہ ہیں تو وہ ایسی کہانیاں پڑھیں جس میں جنگل کی کہانیاں ہوں، ٹارزن کی کہانیاں ہوں. ہمارے ہاں کون تھا وہ، ملا نصیر، عمر و عیار، یہ کہانیاں موجود تھیں. ہمارے ہاں چڑیل اور جنات کی کہانیاں موجود ہیں. یہ بھی فکشن ہے. یعنی جب بچہ چڑیل اور جنات کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو خیالی دنیا میں اسے خوف، ڈر، بہادری، اس قسم کے احساسات اس کے ذہن آپ ان کہانیوں کے ذریعے بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. اردو کی کتاب کے 24 سبق پڑھا دینا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم بچوں کے اندر سب صلاحیتیں پیدا کریں، سارے احساسات کو جو ہے وہ اگنیشیٹ کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا چھوٹی کلاسز سے ہی فکشن پڑھانا جو ہے وہ ضروری ہو جائے. ہم پڑھائیں ہر ہفتے میں 15 دن میں اس کو ایک کہانی جو ہے وہ ضرور پڑھنے کا موقع دیا جائے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس تقریباً 400 کہانیاں موجود ہیں بچے کے پڑھنے کے لیے. 1 سال میں کم از کم 40 کہانیاں ہم نے بچوں کے لیے بنائی ہیں جو بچے آسانی سے جو ہے وہ اپنا فکشنز کو اور اپنے احساسات کو بلڈ کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. یہ فکشن جب آپ لے کے چلے جاتے ہیں بچے کو 6ٹھی 7ویں 8ویں تک، تو 6ٹھی 7ویں 8ویں کے اندر اب اس کو چڑیل کی کہانی اور اس کو ٹارزن کی کہانی میں مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ وہ تھوڑا حقیقت پسند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو سب خواب کی باتیں، یہ تو نہیں ہے، ٹارزن کا نہیں ہے کہیں پہ بھی. تو اب اس کو تھوڑا فکشن پڑھانا ہے، ریئل فکشن. صحیح. تو اس عمر کی بہترین کہانیاں جو ہے وہ بچوں کے لیے ہیں عمران سیریز، ابن صفی کی یا مظہر کلیم کی عمران سیریز ہم بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں. اس کے اندر ایک جو ہے وہ خاص طور پر ابن صفی کی جو عمران سیریز ہیں وہ بامقصد ہے. اس میں ہر کہانی کے اندر کوئی پہلو ہے. وطن سے محبت کے پہلو ہیں، اور نیکی اور بدی کی لڑائی ہے، اچھائی اور برائی کی جنگ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں ہیروئزم بھی ہے. دیکھیے ہیروئزم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی ایک فرد، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنے آپ کو ہیرو سمجھے کہ میں ہیرو ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں ہیروئزم. مطلب وہ اسٹوڈنٹس، وہ لڑکے، وہ لڑکیاں جو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں سوسائٹی کے، وہ اپنے اس ہیرو کو قائم رکھنے کے لیے، اس ہیرو پن کو قائم رکھنے کے لیے پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں، وہ زندگی میں پلان کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اس ہیروئزم کی لائن میں جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں. قربانی دینا، لوگوں کی مدد کرنا، بچے کا جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے کام کرنا، لڑکیوں کا جو ہے قربانی دینا، یہ سب جو ہے وہ ہیروئزم. اگر آپ یہ کہیں کہ ہیروئزم ڈیولپ نہ ہو بچے کے اندر تو پھر وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھے گا اور اس کے لیے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوگا. تو ضروری ہے کہ ہم یہ جو کلاسز 6ٹھی 7ویں 8ویں آ رہی ہے اس میں ہم بچوں کو یہ کہانیاں پڑھائیں. اور جب بچہ 10ویں میں آ جائے، فرسٹ یا سیکنڈ میں چلے جائے، تو پھر اس کو عمران سیریز بھی جو ہے وہ پسند نہیں آتی، اس لیے کہ اب وہ بلوغت کے مراحل سے گزرتا ہے. تو اب اس کے لیے ناولز ہیں،
اس کے لیے افسانے ہیں، اور لٹریچر بہت بڑا ہے ہمارے یہاں، اردو ادب بہت بڑا ہے، اور ہماری زبان جو اردو ہے وہ اس میں کافی وسعت موجود ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بڑا مشکور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کی زبان اردو ہے، اور اردو اپنے اندر جو ہے وہ لٹریچر کے لیے بہت وسعت رکھتی ہے. یعنی اس میں ہر قسم کا لٹریچر آپ کو مل جائے گا. شاعری اس میں ہے، ٹھیک ہے، افسانے اس میں ہیں، ٹھیک ہے، نثر کی ہر اصناف اس میں ہے، سارے نثر اس میں ہے، وہ افسانہ ہو، وہ ناول ہو، وہ سوانح عمری ہو. ٹھیک ہے، اور لوگوں نے اس پہ کام بھی بہت کیا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ کام جنہوں نے کیا ہے وہ پھر اب اس نسل کو ہم منتقل کریں. اب میں یہ سوال یہاں اٹھاتا ہوں، ہم سب جو پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں، کیا آج کا بچہ پڑھ رہا ہے؟ آج کا بچہ تو نہیں پڑھ رہا. پڑھ رہا ہے فیس بک پڑھ رہا ہے. ہاں، فیس بک پڑھ رہا ہے. فکشن پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا. شاعری پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، وہ نہیں جانتا شاعری کیا. تو اردو کے استاد کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ 10ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے بچوں کے اندر اردو ادب کا شوق اس میں پیدا کر دے، کہ وہ اردو ادب اور لٹریچر سے متعلق جو اصناف ہیں ان کو وہ پڑھ لے، ان کو وہ سمجھ لے، اور اس کا مطالعہ جو ہے وہ کم از کم 2 گھنٹے کا مسلسل پڑھنے کا ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. یعنی اردو کا استاد اگر صرف محدود رہے گا یہاں تک کہ وہ آئے اور سبق پڑھ کے سنائے اور سوال جواب کرائے اور چلا جائے، تو اس سے تو کوئی تبدیلی بچے میں نہیں آئے گی. تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹھہرے، وہ رکے، وہ بچوں کے اندر اترے، وہ بچوں کے احساس کو جھنجھوڑے، چھیڑے، ان کے احساس کو ڈیولپ کرے، اور ان کو مٹیریل دے، پڑھنے کا مٹیریل ان کے پاس موجود ہو. اب تو بہت ساری ویب سائٹس موجود ہیں جہاں بچوں کو پڑھنے کا مٹیریل آسانی سے مل جاتا ہے. ہماری اپنی ویب سائٹ جو ہے، یہ 400 کہانیاں بھی ہم وقتاً فوقتاً اس میں اپلوڈ کرتے رہیں گے. دا لائٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ویب سائٹ بنا رہے ہیں. دا لائٹ فاؤنڈیشن، THE، میں یہاں لکھ دیتا ہوں. The Light Foundation .site88.net. اس ویب سائٹ پر ہم تقریباً وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی کر کے 400 کہانیاں جو 8ویں جماعت تک کے بچوں کے لیے کافی ہوتی ہیں، وہ ہم اس میں اپلوڈ کر دیں گے، تاکہ بچے جو ہے ان کے پاس ایک ریڈنگ مٹیریل موجود ہو ایکسٹرا. اور ہر استاد اگر اپنی کلاس میں پڑھا کر اردو کے سبق کے بعد ہفتے میں ایک کہانی بھی اگر وہ دے دے اسٹوڈنٹ کو کہ بھئی یہ ایک کہانی آپ کو پڑھنی ہے، اور پھر اگلی کلاس میں اس کہانی پر بحث کی جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے 8ویں کلاس تک پہنچتے پہنچتے بہت سارے اس کے پاس الفاظ ہوں گے، بہت سارے احساسات سے وہ واقف ہو چکا ہوگا، اور لٹریچر پڑھنے کا رجحان اس میں کریٹ ہو جائے گا. اور فکشن کی جو نیڈ ہے، فکشن کا جو بیس ہے وہ اس کو مل جائے گی. اس عمر میں آ کے جب بچوں کو آپ عمران سیریز پڑھنے کے لیے کہیں گے یا چھوٹے چھوٹے ناولز پڑھنے کے لیے کہیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آسانی سے ان کو پڑھنے کی طرف اس کی توجہ ہو جائے گی. اور اگر صرف آپ نے سال میں 24 سبق پڑھائے ہیں اور سوال جواب کرائے ہیں اور امتحان لیا ہے اور پاس کیا بچوں کو اور آگے بڑھا دیا ہے، تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ 10ویں جماعت میں بچہ آئے گا، یہ 10ویں پاس کر جائے گا تو اس کا مطالعہ وسیع ہوگا، اور وہ فکشن بھی پڑھ رہا ہوگا اور وہ ناولز بھی پڑھ رہا ہوگا اور لٹریچر کا بھی اس کو جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یہاں اس کو ہم روکتے ہیں تھوڑا سا.